جنگ میں اور حقوق انسانی کے قانون میں کیا تعلق ہے؟ قانون جنگ کو قانون انسانیت بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ جیسے ابھی میں نے واضح کرنے کی کوشش کی، ان کا کہنا ہے کہ ہم نے جنگ کو انسانیت کے حدود کے اندر لانے کی کوشش کی ہے، اس وجہ سے اس کو ہیومینیٹیرین لا کہا جاتا ہے۔ اور دوسری جانب ہیومن رائٹس لا ہے، انسانی حقوق کا قانون۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک عام فرق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ انسانی حقوق کا اطلاق عام حالات میں ہوتا ہے، حالت امن میں ہوتا ہے، جبکہ جنگ کا قانون تو جنگ کے لیے بنا ہوا ہے۔ یہ بات اصولاً صحیح ہے، اور آج سے چند سال پہلے، 2-3 عشرے پہلے تک بالکل صحیح تھی، لیکن اب جو حقوق انسانی کا قانون ہے وہ تھوڑا مزید آگے گیا ہے، اور اب اس نے یہ طے کیا ہے کہ بعض حقوق ایسے ہیں جو جنگ کے دوران میں بھی معطل نہیں کیے جا سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض حقوق ایسے ہیں، حقوق انسانی کے قانون کا ایک حصہ ایسا ہے جو جنگ کے دوران میں بھی نافذ العمل رہتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنگ کے دوران میں جنگ کے قانون کا اطلاق تو ہوتا ہی ہے، قانون حقوق انسانی کے کچھ حصے کا بھی اطلاق ہوتا ہے۔ تو اب دونوں حصوں کا بیک وقت اطلاق کیسے ہوگا؟ اس میں مسئلہ آتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مسئلہ دہشت گردی کے جنگ کے حوالے سے لیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام سے جو نام نہاد سلسلہ شروع ہوا، تو اس میں کہا گیا کہ یہ جو دہشت گرد ہیں ان کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں۔ اب اگر آپ ان کے خلاف لڑ رہے ہیں تو لڑائی کے تو اپنے اصول ہیں، جنگ کے تو اپنے ضابطے ہیں، لیکن اگر وہ دہشت گرد ہیں، اگر وہ مجرم ہیں، ان کے خلاف آپ نے عدالت میں جرم ثابت کرنا ہے، تو جرم ثابت کیے بغیر ان کو قتل کیسے کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ ڈرون کے ذریعے آپ کسی کو نشانہ بنائیں تو وہ پکڑا تو نہیں جاتا نا، وہ تو مارا جاتا ہے۔ تو اگر وہ وانٹڈ کرمنل تھا، مطلوبہ مجرم تھا، تو اس کو تو پکڑ کر عدالت میں لانا تھا، اس کا جرم ثابت کرنا تھا، اسے معصوم فرض کرنا تھا جب تک اس کا جرم ثابت نہ ہوتا۔ پھر یہ کہ جو حقوق انسانی کا قانون ہے اس کے تو اپنے اصول ہیں، اس کے تحت تو آپ کم سے کم طاقت کا استعمال کریں گے، یعنی اگر آپ گرفتار کر سکتے ہیں تو زخمی نہیں کریں گے، اگر آپ زخمی کر کے اسے اس کام سے باز رکھ سکتے ہیں تو قتل نہیں کریں گے، اور قتل تو سب سے آخری آپشن ہوتا ہے۔ جبکہ جنگ کے قانون کی روح سے آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ دشمن کو فوری طور پر شکست دینے کے لیے ابتدا سے ہی اس کو قتل کرنے کی کوشش کریں تاکہ فوراً مسئلہ ختم ہو۔ جنگ کے اپنے طور طریقے ہیں، حقوق انسانی کے اپنے تقاضے ہیں، تو دونوں پر بیک وقت کیسے عمل ہوگا؟ اچھا، بعض اوقات آپ فوج کو بلا لیتے ہیں سول اتھارٹی کی مدد کے لیے۔ ہمارے پاکستان کے دستور کے تحت بھی اس کے متعلق تفصیلی دفعات موجود ہیں، اور فوجداری ضابطے میں بھی موجود ہیں کہ فوج کیسے بلائی جاتی ہے اور پھر وہ سول اتھارٹی کی مدد کیسے کرتی ہے۔ لیکن فوج کی تربیت تو جنگ کے لیے ہوئی ہوتی ہے۔ اب جب آپ فوج کو اس طرح کے معاملے میں لاتے ہیں اور وہ میدان جنگ میں لڑنے کے لیے ہوتی ہے، وہ شہروں میں گلیوں میں لڑنے کی تربیت اسے حاصل نہیں ہوتی، تو اس کے نتیجے میں عام لوگ جو نہ 3 میں ہوتے ہیں نہ 13 میں ہوتے ہیں، جن کا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، ان کا جو نقصان ہوتا ہے اس کو کیسے روکا جاتا ہے؟ یہ اس وقت کے سنجیدہ مسائل ہیں جن پر بحث کی ضرورت ہے۔ آداب القتال کے قانون کی تفصیلات تو بہت ساری ہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ 4 بڑے اس کے قواعد ہیں۔ ایک جنگی ضرورت کا قاعدہ ہے کہ ملٹری نیسیسٹی، اس اصول کے تحت کہا جاتا ہے کہ عام حالات میں تو کسی کو قتل نہیں کیا جانا چاہیے، پراپرٹی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، لیکن جنگ ہے تو جنگ میں ظاہر ہے کہ آپ دشمن پر حملہ کریں گے تو وہ مرے گا بھی، زخمی بھی ہوگا، خون بھی بہے گا، پراپرٹی کو بھی نقصان پہنچے گا، تو اس سب کو ایک ناگزیر شر کے طور پر قبول کیا جاتا ہے۔ لیکن ساتھ میں کہتے ہیں کہ دوسرا اصول اس قانون کا یہ ہے کہ انسانی اقدار کی بالادستی کو یقینی بنایا جائے، تو جو لوگ جنگ میں حصہ نہیں لیتے ان پر حملہ نہ کریں، جو امارات، جو تنصیبات جنگ میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے ان کو ہدف نہ بنائیں۔ تو اس طرح آپ بیلنس کریں ملٹری نیسیسٹی کو انسانیت کے اصول پر۔ یہیں سے تمییز کا اصول سامنے آتا ہے کہ جنگ کے اہداف میں بھی، طور طریقوں میں بھی، ہتھیاروں میں بھی
آپ جائز اور ناجائز کا فرق کریں، اور ان سب کو ملا کر آپ کے سامنے اصول آتا ہے تناسب کا، پروپورشنیٹ یوز آف فورس کریں گے کہ جتنا خطرہ ہو اتنی ہی آپ طاقت استعمال کریں گے، بے محابت استعمال نہیں کریں گے کہ ملیا میٹ کر کے رکھ دیں، ضرورت سے زیادہ طاقت کا استعمال